تم اس گن کو لا کر میرے سر پر نہیں بٹھا سکتے. تم جانتے اس علاقے کا سربراہ ہوں میں. جنید خان کی دھاڑتی ہوئی آواز پر جیسے پوری حویلی لرز اٹھی. عائرہ نے خوف سے سہمتے ہوئے اویس خانزادہ کی پشت کی پناہ لی، جبکہ ایک ہاتھ سے اسے سہارا دیتے ہوئے وہ باپ کے مد مقابل آ کر کھڑا تھا. یہ کوئی گن نہیں ہے، میری بیوی ہے بابا. یہ عائرہ اویس خان ہے. اس کی آواز بھی اتنی بلند تھی جتنی کہ اس کے باپ کی. تمہارا نام ساتھ لگنے سے کیا اس کی اوقات بدل جائے گی؟ اگر ہمت ہے تو اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ لگا کر بتاؤ مجھے. یہ تزدیل کا آخری درجہ تھا. عائرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. ارسلان، گارڈز کو بلا اور اس لڑکی کو دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دو. پلٹ کر جاتے انہوں نے ارسلان کو حکم دیا تھا اور اویس نے چیختے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. خبردار، اگر اس کی جانب کسی نے آنکھ بھی اٹھانے کی کوشش کی تو یہ یہی رہے گی میرے پاس، میری بیوی بن کر. شگفتہ بیگم تو اپنے بیٹے کی حالت پر آبدیدہ ہوئے کھڑی تھی. وہ بھلا اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا کہ ایک ایسی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا جو کہ ان بدنام گلیوں سے تعلق رکھتی تھی جہاں صرف خان دل بہلانے کے لیے جایا کرتے، نہ کہ انہیں اپنے سر پر مسلط کر کے اپنی عزت بنا کر گھر لے آتے. ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہا تھا اور اگلی لمحے پسٹل نکال کر اس نے اپنی کنپٹی پر رکھ لی. بابا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں خود کو شوٹ کر دوں گا. جنید صاحب حیرت سے پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے. آج تک انہوں نے علاقے پر سرداری کی تھی، وہ یہاں کے سربراہ تصور کیے جاتے اور آج اپنے ہی بیٹے کی ضد سے مات کھا رہے تھے. وہ بھی ان کا لاڈلا اور شہزادہ بیٹا جس پر انہیں مان تھا، فخر تھا. شگفتہ بیگم نے اپنا دہلتا ہوا دل گویا مٹھی میں دبوچ لیا. پوری حویلی کے ملازمین یہ تماشا دیکھنے والے تھے. ان کی عزت خاک میں مل کر رہ گئی، جبکہ عائرہ تڑپتے ہوئے اس شخص کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی. محبت کی شروعات پر اس نے اسی لیے اپنے قدم پیچھے ہٹانا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص کے لیے مسائل پیدا کر دیں. لیکن اس شخص کا جنون اور دیوانگی اسے اس راہ پر لے آئے جہاں کی وہ باسی نہیں تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے وہ خوفزدہ چیز چھیننی چاہی جس سے وہ اپنی ہی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، لیکن اس نے عائرہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے دور دھکیل دیا. تم سب کو یہی لگتا ہے نا کہ یہ صرف کھیل ہے، میں اسے بھول جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. میں آج عائرہ کی محبت میں اس کے نام پر اپنی جان دے دوں گا اور سب کی ذمہ دار تم سب ہوگے. وہ اتنی چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا کہ اس کی سرخ رنگت اور سرخ اگلتی ہوئی آنکھوں سے جنید خان کو بھی خوف آنے لگا. وہ ان کا بیٹا تھا، ان کی اولاد اور پسندیدہ اولاد. بھلا وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس حالت میں دیکھ سکتے تھے؟ زنیرہ شگفتہ بیگم کو سنبھالے کھڑی تھی. خدا کے لیے مان جائیں خان صاحب، خدا کا واسطہ ہے آپ کو. انہوں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ملتجی لہجے میں کہا. ارسلان آگے بڑھنے لگا. وہیں رک جائیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ صورت میں اس حویلی سے جا سکتی ہے جب تک کہ میں خود اسے بیوہ نہ بنا دوں، ورنہ نہیں. ارسلان اس کا بڑا بھائی تھا جو آج تک اس کا محافظ بن کر اس کے سر پر کھڑا رہا. آج بھلا اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، بابا نہیں نکالیں گے عائرہ کو. یہ تمہارے ساتھ رہے گی، ہم سب اسے تسلیم کریں گے، لیکن اسے واپس ہٹاؤ. زندگی میں پہلی بار یوں ہو رہا تھا کہ ارسلان خان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی. حویلی کا سب سے بڑا بیٹا جس کے سر نہ جانے کتنی ذمہ داریاں تھیں، آج اپنے بھائی سے ہار گیا. اسے ہاری ہوئی نظروں سے دیکھ کر جنید خان نے اپنے کمرے میں چلے گئے. گویا انہوں نے ہی سر تسلیم خم کر لیا اور ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے دبوچتے ہوئے نہ صرف اس کے ہاتھ سے ریوالور کھینچ لیا بلکہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر بھی چڑھ دیا تھا. پاگل ہو چکے ہو تم، جانتے بھی ہو کہ یہ کیا کرنے والے تھے؟ وہ پہلی بار زندگی میں اس پر دھاڑا اور اویس نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا لیا. میں عائرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی، میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ساری حویلی جانتی تھی کہ وہ کتنا ضدی ہے. اگر اس نے ٹھان لیا کچھ کر گزرنے کے لیے تو وہ ہرگز بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا. اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی عائرہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی. وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچ لیا. کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا. وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکال پا رہا تھا. ابھی 2 دن پہلے ہی اویس خان نے اسے نکاح کیا اور اسے اپنایا اور آج اسے حویلی لے آیا، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتی کہ حویلی لانے کے بعد وہ اتنا بڑا ہنگامہ کر دے گا.
میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سمندر کے دو کنارے ہیں، میری دنیا اور آپ کی دنیا الگ ہے خان صاحب۔ اپنے سرخ و سفید چہرے سے آنسو صاف کرتے اس نے اویس کی جانب دیکھ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اور اویس نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے باری باری اس کی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری دنیا میری دنیا سے وابستہ ہے، جسے میری دنیا کو تسلیم کرنا ہے اسے تمہیں تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ یہ اس کا جنون تھا، اس کی محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ آج وہ پہلی بار اس کے کمرے میں اس کی دھڑکنوں کے قریب بیٹھی تھی۔ نرمی سے اسے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سنوارنے لگا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ گرم سانسوں کو اس کے چہرے پر ڈیلتے ہوئے وہ بے تحاشا اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس کا جنون سے سرخ پڑتا چہرہ ضد اور بے جا عشق ہی تو اسے آج سے بغاوت کا شکار بنا چکا تھا۔ عائرہ کے لب آہستہ آہستہ لرز رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں اتنی نفرت کے بعد اس کے جنون کو برداشت کر سکتی تھی؟ سو کامتا ہوا ہاتھ نرمی سے اس کے سینے پر جما کر اس کے ذرا سا خود سے دور کیا، اور اگلے لمحے وہ سرخ آنکھوں سے اسے وارن کرتا ہوا اسے دبوچ کر اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ خبردار، اگر کبھی مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اس کی گرفت عائرہ کے بازو پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور جو پہلے ہی اپنی تصدیق پر مشکل اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، اس کے سخت لہجے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ مطمئن سے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، میرا درد سے سر نہیں جاتا۔ اس کے مخملی ہاتھ کو تھام کر اپنے گھنے بالوں میں چلاتے ہوئے اسے حکم دے رہا تھا، اور نرمی سے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے چپ چاپ اس کے گھر میں بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی تمہارے قریب آئے۔ آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کر وہ آہستہ آہستہ منمناتے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اپنی غربت سے اس کی جان جوکھوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اتنے خوف میں ڈوبی محبت پر حیران تھی۔ ساری باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں سے اس کے بال سہلانے لگی، اور وہ حسیلہ شخص اگلے چند لمحوں میں ہی نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب چکا تھا۔ کہاں کا جنون، کہاں کا عشق اور کہاں کی محبت! بات جب محبوب پر آ جائے تب سب کچھ دھول کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور اس وقت وہ محبوب کی آغوش میں تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ اس کے نکاح میں آئی تھی، صرف 2 دن پہلے اس کے پہلو میں اس کی بیوی کے رتبے پر فائز ہوئی، اور اسے لگا تھا وہ محبت پر راج کرنے والی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ حالانکہ چند دن پہلے یہی محبت اسے اپنے لیے وبال جان لگتی تھی، اور اویس خانزادہ اپنی جان کا دشمن، بھلے 20 سالوں تک اس نے خود کو تاریخی ماضی کی پرچھائیوں سے دور رکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے وقت کے مشہور رقاصہ سلمیٰ بائی کی بیٹی ہے، سلمیٰ بائی جس نے اسے غلطی سے پیدا کر دیا تھا، لیکن اس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کرنے کی بجائے زندگی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سینے سے لگا کر اس رات وہ اس عالیشان کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ اسے کسی طرح اس وجود کو چھپانا تھا۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے قدم اس بدنام گلیوں میں رون دیے جائیں، سو اس رات وہ اسے لے کر بھاگی، اور پھر اسے اپنی بہن کی گود میں ڈال کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میری امانت تم سنبھال لو آپا رقیہ۔ اور رقیہ دھک سے اپنی بہن کو دیکھتی رہ گئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ بکھرے وجود اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ یہ وجود اس کے ہاتھوں پر ڈال کر اس پر گویا احسان نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے مزید مسائل کا شکار کر رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو سلمیٰ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کبھی کبھار اپنے دروازے پر آنے کی اجازت دی، تم سے ملاقات کر لیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا گن بھی پالوں گی۔ رقیہ ایک لمحے میں ہی اس کے لیے غیر بن گئی۔ وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ کوٹھے کی پیدائش، نہ جس کے باپ کا علم ہو، نہ جس کی کوئی عزت ہو، بھلا اسے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچو کہ یہ تمہاری بہن کی بیٹی ہے آپا۔ سلمیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور رقیہ اسے یوں روتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو کہ سرفراز مجھے اس گھر سے نکال دے گا۔ میری جان کی دشمن نہ بنو، میں پہلے ہی بڑی مشکل سے دن گزار رہی ہوں۔ سرفراز کا رویہ رقیہ کے ساتھ کیسا ہے، اس بات سے کون نہیں واقف تھا۔ وہ جواری اور نشے میں مبتلا شخص بے اولادی کی زندگی گزارتے رقیہ پر کون سے ستم نہیں کرتا تھا۔ اس روز پہلی بار وہ سرفراز کے سامنے جا بیٹھے۔ اتنے سالوں کے بعد سرفراز اسے حقیر نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ کون ہی جانتا کہ شہر کے سب سے مشہور کوٹھے کو چلانے والی سلمیٰ بائی کا رتبہ کیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے وہاں نہیں رکھ سکتی بھائی صاحب، اسے یہیں رہنے دیں آپا کے پاس۔
اس نے اپنا مدعا سرفراز کے سامنے رکھا اور اس سے پہلے کہ سرفراز بھڑک اٹھتا وہ نوٹوں کی گٹری جس میں زیورات بھی تھے وہ بھی اس نے بیٹی کی دوسری جانب رکھ دی۔ اور بھلا اب کسے اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے بس اپنی بیٹی بنا کر پالنا ہے۔ آپ نے جب جہاں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ سلمیٰ بائی مہیا کرے گی۔ رقیہ بس روتے اسے دیکھتی رہ گئی۔ محبت انسان کو کن مسائل سے گزارتی ہے، اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی تھی کہ سلمیٰ جیسی علاقے کی حسین و جمیل لڑکی جو شرافت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، کسی شہزادے کی محبت میں مبتلا ہو کر آج اپنی حالت بنائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی یہیں رہے، لیکن جس روز پیسوں میں کمی آئی اس روز یہ اس گھر سے باہر ہوگی۔ اور اسی طرح وہ ان بدنام گلیوں سے نکل کر رقیہ کے پاس آ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھیلتے روتے اس نے ہر ایک لمحے میں سرفراز کے منہ سے یہی سنا تھا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، اور جب تک وہ بالغ ہوئی اس نے اپنی حقیقت کو جان لیا تھا۔ نہ صرف جانا بلکہ تسلیم بھی کر لیا، لیکن یہ بات ہر ایک سے چھپائی۔ یہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ جتنی کوئی اپنی اولاد سے کر سکتا ہے، اور سرفراز اسے اتنی نفرت کرتا تھا۔ ہر مہینے کسی رقم آ جایا کرتی، اپنی ضروریات کے لیے اسے کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جانا پڑتا۔ اپنے عیاری اور جواری دوستوں کے ساتھ وہ رات دن عیش کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ سلمیٰ بائی کا کیا دھرا تھا۔ پھر ایک روز اس نے اپنی ماں سے بھی ملاقات کر لی۔ وہ رقیہ کے پیچھے چھپ کر کھڑی اس حسین عورت کو دیکھتی رہ گئی جس کی زیب و آرائش اسے پرایا ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لمس سے گھبرا گئی، اور سلمیٰ نے بس میٹھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دعا دے کر وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لے پائی، نہ ہی محبت کر پائی۔ 8 سے 4 سال قبل اس نے اچانک ایک روز وہ خبر سنی جس نے ایک لمحے کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی اسے رونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے یا کچھ بھی نہیں، اور حقیقتاً اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بس بے بسی سے اپنی آنکھوں کو جھکائے رقیہ کی روتی ہوئی آواز سنتی رہی۔ پھیپھڑوں کی کینسر کے باعث سلمیٰ ایک رات اسی کوٹھے میں انتقال کر گئی۔ نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی تدفین، بس ایک خبر رقیہ کے دروازے تک آئی، اور سرفراز نے اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی گیلی آنکھوں کو سختی سے صاف کرتے اس نے بمشکل مسکرا کے شکر ادا کیا۔ اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا وہ داغ ہمیشہ کے لیے دھل گیا، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے 6 ماہ میں ہی سرفراز اسے اتنا اکتا گیا کہ کوئی حد نہیں۔ اب اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ بے وجہ مارنا، گالم گلوچ کرنا، اور خاص طور پر شام اس نے اسے کوٹھے پر بٹھانے کی بات کر دی۔ اس کی ماں کا بڑا نام تھا اور حسن میں بھی یہ اس سے کم نہیں ہے۔ رقیہ میری بات مان لے، اسے وہیں بھیج دیتے ہیں، ویسے بھی انہی کی اولاد ہے۔ اور رقیہ حیرت زدہ سی اپنی خبیث شوہر کو دیکھتے رہ گئی، جو طوائفوں سے نفرت کرتا تھا لیکن اپنے اندر طوائفوں سے بھی برا دل رکھا ہوا تھا۔ ساری زندگی اپنے لیے اسٹینڈ نہ لینے والی رقیہ نے اس روز اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ خبردار اگر میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تو، اور اس نے رقیہ کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اس لمحے اسے لگا تھا کہ ایک ماں اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ وہ جو سلمیٰ کی موت پر رو بھی نہیں پائی تھی، رقیہ کو پٹتے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی، اور اس روز اس نے لوہے کی بالٹی اٹھا کر سرفراز کے سر میں دے ماری۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہ غلاظت بک رہا تھا، اسے بار بار طوائف لادی کہہ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا، اور رقیہ نے بپھٹتے اسے بالوں سے دبوچ کر اس کے منہ پر پہ در پہ تھپڑ مارے۔ کل تک وہی تجھے کھلاتی آئی ہے، تیری عیاشیوں کو پورا کیا، ساری زندگی تم مرد بن کر تو کما نہیں پایا۔ اس روز وہ اس کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ سرفراز نے پہلی مرتبہ اس کا یہ روپ دیکھا۔ عمر کے جس حصے میں بھی عورت کی بات ممتا پر آ جائے تو وہ کسی شیرنی سے کم نہیں ہوتی، اور اس روز رقیہ چاہے جتنی بھی بوڑھی تھی لیکن ایک شیرنی بن کر للکاری، میں کہتی ہوں دو مجھے طلاق اور آزاد کرو اپنے اس غلیظ نام سے۔ وہ بس خاموش دور کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ سرفراز کے سر سے بہتا ہوا سرخ سیال ارد گرد کھڑے لوگوں کی اس پر پڑتی ہوئی نظریں دوڑتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی، لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے سرفراز کے ان سخت الفاظوں کو سنا۔ اس نے رقیہ کو آزاد کر دیا۔ عمر کے سلسلے میں رقیہ نے اگر طلاق بھی لی تو صرف اس کی خاطر، اور سب کی ذمہ دار بھی وہ خود کو ہی سمجھتی تھی۔ یہ گھر سلمیٰ کے پیسوں سے لیا گیا تھا، اس لیے سرفراز کا اس پر کوئی حق نہیں تھا، اور رقیہ نے اس کا سارا سامان اٹھا کر گلی میں پھینکوا دیا۔
لیکن پھر بھی انہیں چند ہی دنوں میں اندازہ ہو چکا تھا کہ چاہے وہ سرفراز جیسی غلاظت کا مقابلہ کر بھی لیں لیکن اہل علاقہ انہیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گے، خاص طور پر اس کے بعد پھر جب وہ آئرہ کی حقیقت کو جان چکی ہیں اور بہت کم داموں میں یہ گھر فروخت کر کے وہ ایک شام چپکے سے وہاں سے نکل کر شہر چلی گئی۔ بچی کچی رقم بینک میں رکھوا دی، کرائے پر مکان لے کر وہ لوگ اب پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ آئرہ کی ذہانت بے مثال تھی، ہر کلاس میں اس نے ٹاپ کیا اور اسی کے بل بوتے پر وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کا سفر طے کر رہی تھی۔ شہر کی سب سے شاندار یونیورسٹی تک جانا بھی محض خواب بھی تھا، لیکن اپنی محنت سے اس نے تعبیر کو ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ایک سال اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سال تھا۔ محبت بھری خوشیوں نے اس کے چہرے پر نکھار رونما کر دیا جو اسے دن بدن حسین سے حسین تر بناتا جا رہا تھا۔ رقیہ ایک گیٹ کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی، وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن چکی تھی، ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹنے سے بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن اس روز اس کی زندگی میں اویس خانزادہ کسی آندھی طوفان کی طرح داخل ہوا۔ وہ اسے یونیورسٹی کا سینئر تھا، لیکن اس سے ملاقات اس روز پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ اس کی دوست آمنہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی کا سب سے بگڑا ہوا امیر زادہ ہے۔ مجھے اسے ٹکر لینے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، آمنہ اویس کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکی سرگوشی سے بتا رہی تھی، اور تبھی وہ ان کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ انتہا کا ہینڈسم، وہ خوشبو میں لپٹا ہوا وجود شاید اس کی پشت پر کھڑا آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو میرے بارے میں؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور آمنہ کی رنگت زرد ہوئی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے پشت پھیرے بیٹھی رہی۔ اس میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ پلٹ کر اس شخص کو دیکھ پاتی جو کہ مکمل طور پر آمنہ کی جانب متوجہ تھا۔ کچھ نہیں، میں نے آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں آمنہ نے اسے وضاحت دی، لیکن وہ بھلا کب ماننے کے موڈ میں تھا۔ تم میرے بارے میں بات کر رہی تھی، اب مجھے بتاؤ گی یا تمہارے بیٹھے ہی سامنے بیٹھی ہوئی یہ لڑکی بتائے؟ اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ گھما کر آئرہ کے بازو سے دبوچ کر اسے اپنی جانب موڑا، اور ایک لمحے کے لیے اویس خانزادہ کو ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کے یوں کھینچنے پر دوپٹہ اتر کر شانوں پر گرا۔ وہ بکھلا کر پلٹی تھی، بال بکھرتے کندھے پر جا گرے، بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں اور لب ہلکے سے نیموا ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا حسن ایسا تھا جو اسے تھم جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بے انتہا کی گوری رنگت، گالوں پر اترا ہوا گلال، وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اگلی لمحے اپنے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی سر، میں بھی کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی مضبوط گرفت سے ابھی تک آئرہ کا بازو پکڑ رکھا تھا، وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ چند لمحے پہلے کیا ہوا مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ اگر وہ کچھ دیکھ رہا تھا تو اس کی سرائی دار گردن تھی، اس میں جگمگاتا ہوا تل، تھوڑی پر پڑتا ہوا گڑھا، حسین بڑی بڑی آنکھیں، گرتی اٹھتی پلکیں اور گھبرایا ہوا حسن۔ اور اسے ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا، سامنے کھڑی ہوئی لڑکی اتنی حسین ہے کہ اسے بغیر رکے ساری زندگی دیکھ سکتا ہے۔ وہ جو بڑے دھڑلے سے عشق کی نفی کرتا تھا، اس روز کچھ ایسا تھا جس نے اس کے دل پر گویا گھونسا دے مارا۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے پلٹ کر آمنہ کا بازو پکڑتی وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن اپنی خوشبو اس کے اطراف میں چھوڑ کر گئی۔ ایک احساس تھا جو تھم جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ پہلی ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات نے اویس خانزادہ کو اتنا بے قرار کر دیا تھا کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ دوبارہ اسے ڈھونڈ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آواز چاہے جتنی بھی نرم تھی، لیکن لہجہ پھر بھی ڈرا دینے والا تھا۔ وہ بس یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی ساری گینگ غائب تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ آئرہ پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ آئرہ، اس نے ہلکی سی سرگوشی سے بتایا، تم اس کے ساتھ کھڑی رہو گی یا جاؤ گی بھی؟ آمنہ کو جلدی سے وہاں سے جانے کا کہہ کر وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شاید وہ پہلا شخص تھا جو یوں بے باکی سے اقرار محبت کر رہا تھا، اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں، اتنی حسین کہ انہوں نے ہفتہ بھر اویس خانزادہ کو سونے نہیں دیا۔ وہ بس کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر دھڑکتے دل سے پلٹ کر دور بھاگتی چلی گئی۔ وہ شخص کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس روز اسے پہلی بار ایک خوفزدہ کر دینے والا احساس گھیر گیا۔ اس شام رقیہ بیگم کی آغوش میں سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی دعا کرے میرے سارے خواب مکمل ہو جائے۔ رقیہ بیگم نے جھکتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ کیوں میری جان، پریشان لگ رہی ہو؟
میں وہ اسے پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی، حالانکہ پچھلے 1.5 سال میں اتنی نکھر چکی تھی کہ پورے گھر میں اس کی وجہ سے چہل پہل ہوتی رہتی۔ اب دل تھا کہ عجیب خدشوں وسوسوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ وسوسے بھی عارضی نہیں تھے۔ اویس کی حرکتوں نے، اس کے جنون نے اگلے چند دنوں کے اندر اندر یونیورسٹی میں بات زور و شور سے پھیلا دی تھی کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگ حیران و پریشان اسے دیکھتے، کوئی اس کے قریب آتا تو اویس اسے کچل کر رکھ دیتا۔ آمنہ کے علاوہ کسی کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی تذلیل ہو رہی تھی، اتنی تذلیل کہ بالآخر اسے انتظامیہ کی جانب سے وارننگ دے دی گئی کہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے پر اس کی یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اور بڑی ہمت کر کے اس روز وہ خود چل کر اویس خانزادہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہیں؟ وہ پہلی بار کسی کے سامنے حلق کے بل چلائے، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں، آباد کرنا چاہتا ہوں جانن۔ وہ بڑی بے باکی سے اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہ گیا، جبکہ آگے بڑھ کے اس نے اویس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں، اپنے مطلب کی کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں جسے آئے روز مت بدلنے کی عادت ہو۔ اس کی بات سن کر اویس نے آگے بڑھتے اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ اویس خانزادہ کی زندگی میں صرف تم ہو، میں ہر صورت تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے جہاں تک جانا پڑے۔ اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اویس کے منہ پہ دے ماری تھی۔ ایک تذلیل کا احساس تھا جو لمحے بھر میں اسے سرخ کر گیا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ انہیں حیران و پریشان دیکھتے رہ گئے۔ کچھ ایسے تھے جو تماشبین تھے، اور کچھ ایسے تھے جو لطف اندوز ہو رہے تھے، اور کچھ واقعی ایسے تھے جنہیں احساس تھا۔ اویس نے آگے بڑھتے اس کی مخملی گردن کو دبوچ لیا۔ شکر مناؤ کہ تم میری محبت ہو، ورنہ اس وقت زیر زمین دفن ہو چکی ہوتی۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ کپکپاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹ آئی۔ اگلے 2 دنوں تک بخار میں پھنکتی رہی۔ وہ جان نہیں سکتی تھی کہ آخر ایسی کون سی غلطی کی ہے اس نے جو زندگی اسے سزا پر سزا دینے پر تلی ہے۔ وہ شخص جو جنون میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، یہ اس کی محبت نہیں تھی، اس کی ضد تھی۔ اور بات اس وقت بھی جنید خان تک پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے بھی چھان بین شروع کر دی۔ وہ بھلا کس طرح اپنی اولاد سے غافل رہ سکتے تھے، وہ بھی اس وقت جب وہ حد سے گزرنے پر تلا ہو۔ جنید لغاری نے جب اس لڑکی کی چھان بین کی تب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور چھان بین کے دوران ہی اسے سرفراز بھی مل گیا۔ وہ کھیل کو دوسری سمت لے جانے چاہتا تھا۔ انہوں نے سرفراز کو کچھ رقم دی اور آگے کا عمل بھی سمجھا دیا۔ اس ناخوشگوار ملاقات کے بعد اویس خانزادہ نے خود کو اس سے دور کر لیا تھا، لیکن دل میں ابھی تک اس کا جنون تھا، اس کی محبت تھی جو اس کی نس نس پر سوار تھی۔ عادی و بےتاب ہو کر اسے گھنٹوں دیکھا کرتا، لیکن اس کے معاملات سے دور ہو چکا تھا۔ اس نے جان لیا اس کی وہی مرضی تھی جو یار کی مرضی تھی۔ ایک طرف سے تو اس نے شکر ادا کیا کہ اویس نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی، جبکہ دوسری طرف سے ایک بے نام سی الجھن تھی جو اس کے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی اویس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بار بار اسے دلائل پیش کر رہا تھا کہ اویس کی محبت سچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں اسے اتنی محبت کرتا ہو، ورنہ کون کسی کے لیے اتنا دکھاوا کرتا ہے۔ وہ ایک ہفتہ نہایت آرام سے گزر گیا، اور 1 ہفتے کے بعد سرفراز نے یونی کے گیٹ پر آ کر اس کے سامنے ہنگامہ کر دیا کہ اس کی عزت خاک میں مل کر رہ گئی۔ تو واہ کی بیٹی ہو تم، اس لیے یہاں بھی اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دی ہیں تم نے۔ آج سے پہلے یہاں کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، اور سرفراز چیخ چیخ کر سب کو بتا رہا تھا۔ زرد چہرہ لیے اور روتی آنکھوں کے ساتھ سرفراز کو دیکھتی کھڑی رہ گئی۔ اتنا ذلیل انسان اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور تب اس نے اویس خانزادہ کو اس کی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے سڑک پر پھینک چکا تھا، اسے کتوں کی طرح مارتے ہوئے بار بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ کوئی دوائر زادی نہیں بلکہ اس کی محبت ہے، اس کی زندگی ہے، اور اس کا سب کچھ صرف اویس خانزادہ سے منسوب ہے۔ اس روز پہلی بار اس نے اس شخص کے جنون کو دیکھا، وہ جس کے جنون کو دیکھ کر گھبرا جایا کرتی تھی۔ اس روز پہلی مرتبہ اسے اپنا محافظ لگا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن دوبارہ پلٹ کر بھی یونی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ 2-3 دنوں تک اس نے جو اذیت برداشت کی وہ صرف ذہنی اذیت نہیں تھی بلکہ جسمانی اذیت بھی تھی۔ بخار نے اسے بالکل آگر کر دیا تھا۔ رقیہ بیگم کی تو جان حلق میں اٹک چکی تھی، اور بالآخر اس نے رقیہ بیگم اپنا سر پکڑے وہ بس روتی رہ گئی۔ اس وقت اسے ایک یہی احساس ہو رہا تھا، کاش اس کی ماں پیدائش کے وقت ہی اسے زندہ جلا دیتی تو کم سے کم اسے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ سب کچھ بھول جاؤ میرے بچے،
صرف اپنی زندگی کی جانب دھیان دو، اپنے خوابوں کے بارے میں سوچو۔ رقیہ نے اس کی ہمت باندھنی چاہی، لیکن اس نے بے بسی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ مجھے بس یہی رہنے دے، مجھے بس سکون کرنے دے امی۔ ان کی آغوش میں سر رکھ کر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، لیکن سکون یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک آ پہنچا اور ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے وہ بھڑک گئی۔ سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ میں ایک طوائف زادی ہوں؟ اس نے اپنی حقیقت اس کے سامنے کھول کر بیان کر دی تھی۔ طوائف زادی ہو لیکن طوائف نہیں ہو۔ وہ بھی ہر درمی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے صرف وہ لڑکی عزیز تھی، یا شاید یہ ابھی تک محبت اور جذبات کا خمار تھا جسے کوئی سمجھنے کے قابل نہیں بنا رہا تھا۔ جنید خان کی لگائی پابندیاں، گھر کی بغاوت، سب کچھ بیکار گیا۔ وہ حویلی والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اگر شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف آئرہ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ اور جنید خان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، ورنہ وہ اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیں گے۔ لیکن وہ بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا؟ اس کی محبت اور جذبات کا اثر تھا کہ اس روز اسی گھر میں رقیہ بیگم کی منظوری کے بعد وہ نکاح خواں اور اپنے چند دوستوں کے ہمراہ سے اپنا بنانے کے لیے وہاں پر آ گیا۔ یہاں تک وہ اپنے وعدوں میں سچا تھا۔ شاید وہ وعدوں کی پاسداری جانتا تھا، شاید وہ محبت کے اصولوں سے واقف تھا، سوائے اعتماد کے، سوائے جنونیت کے اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ کیا آپ کو اویس خان دادا سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے یہ نکاح قبول ہو گیا۔ اویس خان زادہ کی محبت جیت گئی تھی۔ اس روز پورے حق سے اس نے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی اور مقابل نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے گویا عرصے کی دکن اتارنی چاہی تھی۔ تم جانتی ہو تم کتنی دعاؤں کا صلہ ہو؟ وہ نرمی سے اپنے لبوں کو اس کے چہرے پر گردش کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل اور رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ شخص کی محبت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنے چاہے جانے کے قابل تو نہیں تھی، اور وہ اس کے حسن کو دیکھ کر بکھرتا جا رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی حسین کہ تم نے میرے دل پر اپنا قبضہ قائم کر رکھا ہے۔ اور سر چہرے کے ساتھ 2 قدم اس سے دور ہوتے ہوئے اس نے نرمی سے خود کو اس کی دسترس سے آزاد کروا دیا تھا۔ آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، وعدہ کریں کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ وہ سوادت طلب کر رہی تھی، اور مقابل نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ وہ محبت کا پہلا لمس تھا۔ اس ننھی سی لڑکی کا ننھا سا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ گویا بسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس نے شدت سے ویس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، پورا وجود گویا زلزلوں کی زد میں تھا، اور بڑی محبت اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے سر چہرے کو نہارتا رہ گیا۔ چاہے تمہیں سارا زمانہ ذلیل سمجھ کر چھوڑ دے، میں تب بھی تمہارے ساتھ کھڑے رہنے والا آخری شخص ہوں گا، اور اگر میں نہ کھڑا رہ پایا تو میرے وجود کا کوئی نہ کوئی ذرہ تمہیں میری موجودگی کا احساس دلاتا رہے گا۔ اس روز وہ اسے اپنا بنا لینے کے بعد اس وعدے سے چلا گیا تھا کہ وہ اسے حویلی لے کر جائے گا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا تھا محبت میں مبتلا دل کیسے دھڑکا کرتے ہیں۔ اسے پہلی بار لگا تھا کہ وحشت کا احساس کسے کہتے ہیں، اور یہ وحشت تب محسوس ہوگی جب اویس خان زادہ اس کی دسترس سے دور چلا جائے گا، جس کے بغیر سانس لینا بھی اس کے لیے وبال جان تھا۔ نہ جانے کیوں ایک خدشہ تھا، شاید وہ واپس نہ آئے، لیکن ٹھیک 2 دنوں کے بعد وہ نہ صرف واپس آیا بلکہ اسے لے کر حویلی چلا گیا۔ اور حویلی آ کر جو ہنگامہ ہوا تھا وہ بھی ایک ایسا طوفان تھا جس نے اسے بکھر جانے پر مجبور کر دیا۔ رقیہ بیگم نے بے شمار دعاؤں کے سنگ سے رخصت کیا تھا، لیکن اسے رخصت کروا کر لے جانے والا شخص اپنوں کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ اس کے پہلو سے ہی بیدار ہو کر اٹھی۔ ان دونوں کے درمیان رشتے کی شروعات نہیں ہوئی تھی، لیکن دل کا مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ نکاح کا بندھن ایسا تھا کہ بے اختیار اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اپنے سر پر دوپٹہ لے کر وہ نیچے اتر آئے۔ ان لوگوں کے درمیان رہنا تھا تو ان میں اپنی جگہ خود ہی بنانی تھی۔ ایک خاموشی کا احساس چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ حالانکہ دن کافی گزر چکا تھا کہ جن سے ملازمین کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن شاید ابھی حویلی کے لوگ بیدار نہیں ہوئے تھے، یا شاید ملازمہ کے بلانے سے پہلے وہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آیا کرتے۔ دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے کچن میں جانے لگی جب کسی نے سختی سے اسے شانے سے دبوچ کر پیچھے کھینچا اور سسکتے ہوئے ذرا اچھل کر دور جا گری۔
وہ سمجھ ہی نہیں پائی شگفتہ بیگم اتنا جلدی کہاں سے آئی تھیں اور اسے زہر اگلتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے ناپاک وجود کو لے کر میرے گھر میں گھومتی پھرو؟ اور وہ حیران و پریشان سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی اور نہ ہی اس میں اتنی سکت تھی، اور اگلے ہی پل انہوں نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے کمرے کے دروازے کی جانب پھینک دیا تھا۔ یہ رنگ و روپ جسے دکھا کر دیوانہ بنائی ہو، اس کے پاس رہنے میں اپنی عافیت جانا کرو۔ اگر کسی روز میرے ہاتھ لگ گئی تو تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے زندہ درگور کر کے نکلوا دوں گی۔ پلٹ کر کمرے میں جاتی ہوں، نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ تذلیل کا شدید احساس اس کی نس نس میں اترتا چلا گیا۔ سارے آنسوؤں کی بند وہ باہر ہی توڑ کر آئی تھی۔ اس شخص کے سامنے وہ ہرگز نہیں رونا چاہتی تھی، وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے اس کے اپنوں کو ہی غیر بنا دے۔ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ آئینے کے سامنے اپنے بالوں کو سلجھاتے اس نے ایک نظر عائرہ کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا، اور وہ فوراً 2 قدم دور ہوتے نظر جھکا کے۔ نئی جگہ تھی اور مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ اس بات کو تو یہ اکثر ہی فراموش کر گئی کہ اسے شگفتہ بیگم اور اپنوں درمیان ہونے والی بات چیت کے متعلق کچھ بتانا ہے یا نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ اور اگلے ہی پل مقابل نے کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر جا بجا اپنے نقش اتارتا چلا گیا۔ تو میری دسترس میں تھی، میرے بازو میں، اور پھر بھی نیند آنے کا گلہ؟ اس کے سوالیہ مدہوش نظروں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، اسی لیے پلکیں جھکاتے ہوئے وہ کسمسا کر دور ہونے لگی، اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو۔ جس دن مجھے لگا کہ تم مجھ سے دور جا رہی ہو، مجھے دغا کر رہی ہو، اس دن میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے مسکراتی پلکوں سے کشیدگی کو ظاہر کرنا چاہا۔ اب باہر چلیں، اور ویسے گھماتے اس کی پشت خود سے لگا کر ہلکا سا اس کے کندھے کے قریب جھکا تھا۔ گھر میں سب کو راضی ہو جانے دو، ایک بار سارے معاملات سیٹ ہو جائیں تب تمہیں مجھ سے دور جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اپنی آنکھ دبا کر اسے بات کا مفہوم سمجھاتے ہوئے خود سے دور کر چکا تھا۔ اس روز اس کا ہاتھ تھام کر ناشتے کی ٹیبل پر لے آیا، جسے دیکھ کر جنید صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ یہاں بیٹھ کر ہم سب کے درمیان ناشتہ نہیں کرے گی؟ وہ بھلا اتنی آسانی سے بات بھول سکتے تھے؟ ان کے پورے خاندان کی تجدید ہوئی تھی۔ بابا اگر یہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اور جنید صاحب نے بھڑکتے اسے سرخ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم چاہے جہنم میں جاؤ، لیکن یہ لڑکی ہمارے درمیان نہیں بیٹھے گی۔ وہ اس کی پشت پر چند قدموں کے فاصلے پر سر جھکائے کھڑی رہی۔ پتہ نہیں اس کے وجود میں کس خبیث کا خون دوڑا ہے، یا پھر یہ کہنا بجا ہوگا کہ کس کس کا خون دوڑا ہے۔ اور اس نے زور سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا، ویسے نرمی سے اسے پکڑ کر اپنے قریب کر دیا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ وہ اس کے لیے کرسی کھینچ چکا تھا، جبکہ تجذب کی حالت میں وہ آنسو بھری آنکھوں سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی جنید صاحب کی جانب۔ وہ ہرگز بھی ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ بیٹھو یہاں پر، اس نے ذرا سختی سے کہا، اور وہ جلدی سے وہیں بیٹھ گئے۔ باقی سب لوگ تو گویا تماش بین بنے ہوئے تھے۔ بابا پلیز ریلیکس ہو جائیں، پلیز بابا۔ ارسلان نے جنید خان کے بازو کو نرمی سے پکڑا تھا، اور سر چہرے کے ساتھ وہ بیٹھ گئے۔ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، اور یہی تمہارے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی، یاد رکھنا۔ انہوں نے اویس کی جانب دیکھتے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کی، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے اس نے گویا ان کی بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ چاہے وہ جو بھی کرتے رہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور اس لمحے انہیں اندازہ ہوا وہ جس پر اپنے بیٹے کو بغاوت پر ابھار رہے تھے، اس طرح تو مزید اس لڑکی کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ جانے کتنی دیر شاطرانہ نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ کچھ تھا جو ان کے دل میں پناہ پڑ رہا تھا، کچھ ایسا تھا جو ان دونوں کے درمیان آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ شگفتہ بیگم کو اس نے کمرے میں آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے رخساروں کو چھوا۔ وہ بس حیران و پریشان سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی۔ جنید صاحب جو بھی کہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم سے تعلقات بڑھاؤ۔ راموتی آنکھوں سے اس نے شگفتہ بیگم کو دیکھا، اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس روز اسے قبول کرنے والوں میں صرف شگفتہ بیگم نہیں تھی۔ شگفتہ بیگم، ارسلان، زنیرہ، سب لوگوں نے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا۔
اسلام تو پہلے اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ کبھی بھی اس سے بدگمان نہیں ہو سکتا تھا، اور پہلی بار وہ محبت سے ماں کے گلے لگتی ان کے ماتھے کو چوم کیا۔ میں یہاں سے جا سکتا تھا، لیکن مجھے آپ سب بھی چاہیے اور اپنی محبت بھی۔ مجھے یقین ہے بابا کو سمجھا لیں گے۔ نرمی سے ان ہاتھوں کو چوم کر وہ ان پر ماتھا ٹکا گیا۔ اس روز تو وہ بھی ہلکا ہلکا نکھری ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کی شفون کی ساڑی میں اس روز صرف اس کے لیے تیار ہوئی، کیونکہ یہ شام ان کی محبت کی شام تھی، ایک ایسی شام جس سے انہیں اپنے رشتے کا آغاز کرنا تھا۔ سرخ رنگوں میں ڈوبی ہوئی وہ لڑکی اس روز اس کے بعد میں بکھرتی چلی گئی، اور اویس خانزادہ نے بڑے جنون اور محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتے ہوئے وہ اسے خود میں بھیجتا جا رہا تھا، اور بے قرار ہو کر اس کے ساتھ نکھرتی وہ لڑکی بھلا اس کے جنون اور شدتوں کو کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک ہفتے میں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا۔ اسے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا نکاح کیے ہوئے، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی سب ٹھیک ہوگا۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آ کر اسے اپنی محبت سے سر کرتا جا رہا تھا۔ دو بکھرتے کرتے ہوئے وجود جو محبت کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے پر مسلط ہو کر ایک دوسرے کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے، ہرگز نہیں جانتے تھے کہ کون سا ایسا طوفان اس سلک کے پس پشت کھڑا ہے جو انہیں رو دینے کے لیے تیار ہے۔ جنید صاحب کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن ان کی محبتوں کے دن تھے، اور اس کے بازوؤں میں سے مر جاتی اور اسے محبت سے سمیٹ لیتا، لیکن اس کا جنون آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ کسی کی اٹھی ہوئی نظریں اس کی جانب ٹک جاتی تو برداشت نہیں کر پاتا۔ گھر کے ملازمین تک اس سے بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اویس خانزادہ کی تھی، اور اتنا پوزیسو ہونا بھی بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ اس روز وہ سیڑھیاں اترتے ہلکا سا لڑکھڑا گئی۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ 2 دنوں سے جس خراب طبیعت کو نظر انداز کر رہی تھی وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ زنیرہ اپنی منتھلی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ جا رہی تھی، اور اس نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ڈاکٹر کے پاس سے آنا چاہتی ہے، اور بعد ناخواستہ زنیرہ کو بھی اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ پچھلے 4 سالوں سے زنیرہ طرح طرح کے ڈاکٹرز بدل چکی تھی، لیکن کسی بھی سمت سے کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن اس روز نہ جانے ایسا کیا ہونے والا تھا جو ایک طرف تو خوشیوں کے رنگ بکھیر دیتا اور دوسری طرف تباہی اور صرف تباہی مچا دیتا۔ ماشاء اللہ سے آپ دونوں کی ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، آپ دونوں ہی ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نازش نے رپورٹ زنیرہ کی جانب بڑھائی، اور زنیرہ تو ساکت بیٹھی رہ گئی، جبکہ دوسری رپورٹ انہوں نے عائرہ کی جانب بڑھائی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رپورٹ تھامی تھی اور بے یقین سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی پریگننسی تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ویکنس اور اسٹریس ہے۔ اس روز حویلی والوں نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ فراموش کر دیا۔ اس شام تک عائرہ کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا، اور وہ چاہتی بھی یہی تھی۔ یہ زنیرہ کی خوشی تھی، بلکہ معجزاتی خوشی جسے منانا اس کا حق بنتا تھا۔ اور اس شام اس نے اپنی رپورٹ سب کو دی، اور زنیرہ نے سب کو بتایا تھا کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ پوری خان حویلی کے چہروں کا رنگ اتر گیا، اور سب سے پہلے اویس خانزادہ نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ آپ سب نے پہلے کیوں نہیں بتایا جانا؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ تو حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اسے نرمی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، چہرہ گلنار ہوا تھا۔ اسی لیے تو میں نے نہیں بتایا، کیونکہ ہم رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تمہاری بیوی کی پریگننسی 4 ہفتوں کی ہے۔ بدگمانی کا وہ زہر گھولا جا رہا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے زنیرہ کو دیکھا، اسے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ڈاکٹر نازش نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ پریگننسی 4 ہفتوں کی ہے، حالانکہ بقول تم دونوں کا رشتہ بنے تو ابھی صرف 2 ہفتے ہی ہوئے۔ صرف 2 ہفتوں پہلے تم دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ اور یوری رنگت کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین کا سرکنا کسے کہتے ہیں۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ سر پر پہاڑ ٹوٹ جانا کسے کہتے ہیں، اور آج یہ پہاڑ اس کے سر پر توڑنے والے سارے خان حویلی کے مکین تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ خون کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اس کے خون کا اثر ہے۔ جنید خان کی آواز نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، بس وہ اویس کے جانب پلٹی۔ اویس میری بات سنیں۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے بازو پر جمایا تھا۔ کیا پریگننسی 4 ہفتوں کی ہے؟ اویس نے بس ایک ہی سوال دہرایا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن اویس نے آگے بڑھتے اسے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ ہم کوئی بات کسی سے نہیں کریں گے، کیونکہ جو بات ہوگی اب مجھ سے ہوگی، میرے سامنے ہوگی۔ وہ بری طرح اسے دھکیلتے ہوئے دربایا دیوار سے لگا چکا تھا۔ کیا تم مجھ سے پہلے بھی کسی کے ساتھ؟ اور یہی تو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے،
اس روز اس کی محبت کا مان ٹوٹ گیا، وہ سارا یقین خاک میں مل گیا، اور اویس نے نہ صرف اس پر ہاتھ اٹھایا تھا بلکہ اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے داخلی دروازے تک لے کر آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا میں سب کچھ برداشت کروں گا، لیکن شراکت نہیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری پیٹھ پیچھے تم وہ کھیل کھیلتی رہی۔ تف ہے تمہاری معصومیت پر اور میری محبت پر۔ کوئی اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ وہ بس ساکت پلکوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا جذباتی رد عمل تھا، وہ جانتی وقت گزرنے پر اسے احساس ہو جائے گا، وہ اس کی بات بھی سنے گا، لیکن تصدیق اور عزت نفس کھو جانا، کیا یہ سب کچھ واپس آ پائے کیا؟ وہ آخری بار اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ بہت پچھتائیں گے، میں نے آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے کندھے سے تھام کر اس نے اسے باہر دھکیل دیا۔ تم جا سکتی ہو یہاں سے، اگر تم میری نہیں بنی تو تم کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس روز اس کا جنون، اس کی محبت سب کو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس بار سے پتہ چلا ہر بار اپنے ماضی کے ساتھ جینا آسان نہیں ہوتا۔ سلمیٰ بیگم کی کہانی ایک ایسی کہانی تھی جس کے پلنے آگے کھلتے تو نہ جانے کون کون قصوروار نکلتا، لیکن یہ اس کی کہانی تھی۔ اس روز مجھے اس حالت میں رقیہ بیگم کے دروازے پر آ گری تو وہ اسے سنبھالتی رہ گئی۔ انہوں نے تو شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے ایک اچھا ہمسفر مل گیا، ایک ایسا شخص جس پر جان نچھاور کرتا، لیکن حقیقت کیا تھی ان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھے۔ میں اس سے بات کروں گی، ایسا بھلا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ لیکن ان کی آغوش میں سر رکھے وہ چپ چاپ روتی رہی۔ ہم کل سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، اب میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوں گی، اب کوئی بھی اویس خان یا کوئی بھی سرفراز ہمارے راستے میں نہیں آئے گا امی۔ وہ بس آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ وہ 2 دن اس نے جس اذیت میں گزارے تھے وہی جانتی تھی۔ ہر بار ایک ہی عورت اسے دوراہے پر لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے جہاں وہ بے یار و مددگار ہوتی ہیں۔ اگلے چند دنوں کے اندر اندر اویس کے گھر والوں نے اس کے ذہن میں وہ بدگمانیاں بھر دی تھی کہ جانے کے باوجود اس کی جانب سے اپنا دل صاف نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی ایک پچھتاوا تھا، ایک حقیقت ہی اسے وہ تسلیم کرتا تھا۔ اس روز وہ جان گیا تھا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے، اور مرد کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ ایک شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کی پاکیزگی کا کوئی بھی گواہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہی جو اسے الجھن زدہ کر رہی تھی۔ خان حویلی کے مکین خوش تھے، انہیں بنایا موقع مل گیا تھا، ایک ایسا موقع جسے ڈھال بنا کر انہیں کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ مکان بدل کر دوسری جگہ شفٹ ہو چکی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اویس خان نے اس کے پل پل پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ بھلا اسے کہاں غافل رہ سکتا ہے؟ چاہے ناراض ہے، بدگمان ہے، لیکن اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ 1 مہینہ ایسا تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس لڑکی نے کوئی امید رکھی کہ دوبارہ پلٹ کر آئے گا۔ دل کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، ایک شرمندگی تھی، احساس تھا، یا محبت میں ہار جانے کا خوف جو ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اندر کی گھٹن جب حد سے بڑھی تو اس روز وہ ڈاکٹر نازش کے پاس چلا گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی پریگننسی 4 ہفتوں کی ہے، حالانکہ ہماری شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے اور باہمی تعلقات کو 1.5 ہفتہ۔ اس نے رپورٹس ڈاکٹر نازش کے سامنے رکھ دی۔ وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی، کافی عرصے سے ان سب کا آنا جانا تھا۔ خیر ڈاکٹر نازش نے ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، اس کو الجھن کو سمجھ پا رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں مسٹر خان، عمومی طور پر ایسے حالات میں شوہر کا بدگمان ہونا بنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیوی کا حمل 4 ہفتوں کا ہونا بالکل نارمل سی بات ہے۔ بعض لڑکیوں کی ارماں کی معینہ مدت گزرنے کے بعد ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی دوران حمل ٹھہر جاتا ہے تو ہفتوں کے حساب سے پچھلے ماہ کے ایام کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا نکاح تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پچھلے ایام تقریباً 2 ہفتے پہلے گزر چکے ہوں۔ تب آپ سے نکاح اور اس کے بعد آپ کے تعلقات، تو ایسا بالکل نارمل ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نازش بات نہیں کر رہی تھی، اسے نظروں کے ذات میں دھکیل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ وہ کسی شکستہ شخص کی طرح کندھے جھکائے ان کے سامنے بیٹھا رہ گیا۔ میں نے یہ بات زنیرہ کو سمجھا دی تھی، آپ کی مسز تو بہت کم عمر نظر آ رہی تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ بات نہ سمجھ پاتی، اس لیے میں نے زنیرہ سے ڈسکس کیا تھا۔ وہ بس وہاں سے اٹھتا چلا گیا۔ پر زنیرہ یہ ڈسکشن اس کے سامنے دہرانے والی تھی؟ اس روز خان حویلی میں آ کر اس نے وہ ہنگامہ کیا جو کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس روز وہ پوری شدت سے رو پڑا تھا، لیکن سارا قصور ان لوگوں کا بھی نہیں تھا۔ آدھا قصور تو اس کا اپنا تھا، جو محبت تو کر پایا لیکن اعتماد نہیں کر پایا، جسے شک کی دراڑوں کے درمیان ملا کر اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو گنوا دیا۔
شگفتہ بیگم تڑپتی رہ گئی. اس نے زنیرہ کو بھی بلیم کیا تھا. اس کا گھر اجاڑنے والی وہی ہے جس نے نہ صرف حقیقت چھپائی بلکہ حقیقت کو بدل کر اس کے سامنے پیش کیا. اس روز وہ حویلی سے نکل آیا جب تک کہ وہ اس کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آ جاتی. اس نے عہد کر لیا تھا وہ اب کسی سے رشتہ نہیں رکھے گا. اگر اس کا رشتہ قائم نہیں رہا جو زندگی میں سب سے ضروری تھا تو اسے دوسرے رشتوں کی بھی ضرورت نہیں تھی جسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. جنید خان کو پہلی بار اس کا سارے کا احساس ہوا تھا. اپنے بیٹے سے دور رہنا وبال جان تھا. اور شگفتہ بیگم وہ تو تڑپتی رہ گئی لیکن شاید یہ ان کے لیے بھی سزا تھی جنہوں نے ایک معصوم سی لڑکی کا گھر اجاڑ دیا. دوبارہ اس کے سامنے جانا آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ٹوٹی بکھری حالت میں نہ اس کے سامنے گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. وہ سینے پر بازو لپیٹے سے دیکھتی رہ گئی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بات پر یقین کروں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت اس دروازے سے پلٹ جائیں. میں نے آپ سے محبت کیا, آپ کی محبت پر یقین کیا اور سب کو تسلیم کیا. اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ مجھے معاف کر دو. میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا. اور پہلی بار ویس خان زادہ کو گریبان سے پکڑتے ہوئے وہ چیخ پڑی تھی. اب آپ کی سزا ہے کہ آپ ساری زندگی میرے بغیر رہیں گے. مجھے تسلیم کر کے یوں قدموں سے اٹھا کر باہر دھکیلا تھا تو لیجیے میں سود سمیت آپ کو واپس لوٹا رہی ہوں. نکل جائے میری زندگی سے اور نکل جائے اس دروازے سے. میں ایک طوائف زادی ہوں یا جو بھی لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ میرے کردار پر انگلی اٹھائے. اس روز اس نے اویس خان زادہ کو دھکیلتی اس گھر سے باہر نکال دیا تھا. اس محبت پر بھی لعنت بھیج دیجیے جو آپ کی عزت نفس کو مجروح کر دیتی ہے. پہلے جنون میں آ کر ایک لڑکی کو ہر صورت اپنا بنا لیا جائے, اس کے خواب, اس کا مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا کر رون دیا جائے اور جب اسے اپنا بنا لیں تو ایک چھوٹی سی بدگمانی کو بنیاد بنا کر اسے دھکیل کر اپنی زندگی سے نکال دیں. اجی بھاڑ میں جائے ایسی محبت. وہ نہ جانے کتنی بار اس کے دروازے پر آیا, نہ جانے کتنے مہینوں تک منتیں کرتا رہا. جس روز اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا اس اگلی دن اس نے ڈی این اے رپورٹ اور خلا کے پیپر اویس خان زادہ کی فلیٹ پر بھجوا دیے. یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی اور اسے اب اس ہار کو برداشت کرنا تھا. ہر کہانی کا اختتام ہے, عورت کی ہار پر نہیں ہوتا. بعض دفعہ جیتنا عورت کا مقدر بن جاتا ہے جب وہ خود اپنے لیے اسٹینڈ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کچھ بھی کر لیتی, کہیں بھی رہ لیتی, لیکن اگر اس کی ماں نے اس کے لیے زردار زندگی کا انتخاب کیا تھا تو وہ کیوں خود کو کسی کے قدموں میں روند کر نچھاور کر دیتی. اپنے روئی جیسی سفید بیٹے کو جو ہو بہو اس کا اقسا نہ جانے کتنی دیر ہاتھوں میں اٹھا کر اس کے ماتھے کو چومتا رہ گیا. کچھ خسارے عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں. نہ جانے کتنی بار اس نے جنید خان اور شگفتہ بیگم کو بھی اس دروازے پر آتے دیکھا لیکن وہ ضد کی ایسی پکی تھی کہ پھر کمپرومائز نہیں کر پائی اور بالکل اسی طرح وہ بھی پلٹ کر خان حویلی کے دروازے تک نہیں جا پایا. یہ ان سب کی سزا تھی جو ان سب کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی اور اب اس سزا کو بھگتنا ان سب کا حق بنتا تھا. امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر اسٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں.